دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ بھائی کہتا رفیق بھائی، جیسے اس پہ لکھا ہے جو قرآن کی جو آیت آتی ہے نا، ہاں اس پہ لکھا ہے اور جملے میں وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، بالکل جی۔ اب اس میں بھائی اس میں یہ لکھا، اس نے کہا کہ سارے بزرگوں کو، ہے نا، بالکل جی، ہے نا، لیکن اس کا ہاں اگر جی دیکھا جائے تو کلو اس میں صاف صاف ورد ہے فی الارض جمیعا، ٹھیک ہے، تو اس میں سب آتے ہیں، اس میں سب آتے ہیں نا، تو اس میں بزرگوں کا نام لینے کی آخر کیا حاجت پڑی، میں یہ پوچھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس کی حاجت، اب دیکھو اس کا تو جواب میں تو نہیں دے سکتا نا، کیونکہ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے نا۔ اب تو یعنی آپ اس بات کو مانتے ہو نا کہ یہ اس نے غلطی کری ہے؟ سنو نا بھائی، عرف عام اگر ہم بات کریں سب میں تو سب آ گئے نا۔ اب میرے بھائی جی مجھے نہیں تو سب آ گئے نا، سب آ گئے، تو یہ سنو، جب آیت میں اللہ خود فرما رہا ہے کہ زمین میں جتنے لوگ ہیں جتنے سب کے سب، پھر الگ سے یہ بولنا یعنی سب بزرگ، اس نے تو سب بزرگ کہاں سے آگے بیچ میں رکھتے؟ اس نے اسپیسیفائی کر دیا نا۔ تو کیوں کرا اسپیسیفائی؟ قرآن کا اس کے باپ کا ہے؟ نہیں سنو نا، اس سے قرآن کا ترجمہ بدل گیا کیا؟ بالکل بدلا ہے بھائی، اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا ہے یعنی تمام بزرگ، اور یعنی تمام بزرگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف بزرگ بنا ہو جائیں گے، باقی لوگ نہیں بنا ہوں گے۔ سنو ایک منٹ رکو، سنو، اچھا سنو، آپ کہہ رہے ہو نا کہ اس نے اسپیسیفائی کرا، میں آپ کو مرزا کی ایک اور بتاتا ہوں کرتوت، اگر آپ نے سنی ہوگی، سنو، ہاں سناؤ ذرا، بولو، پھر میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ سننا بات ہے، بولو، سنو آپ اس کو سنو، کیا کہتے ہیں اپن سنتے اس کو، اپن دونوں لائیو ہے نا، سن آپ سن لو، میں نے تو سن لیا نا۔ ہلو ہلو میرے بھائی، میں نے سن رکھا ہے، آپ اسے چاہے 50 بار سن لو، مجھے کوئی دقت نہیں ہے، آپ اسے چاہے روز سنتے رہنا، روز سن کے نئے نئے تعبیر نکالتے رہنا، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ سن لی بھائی، سن لی؟ یا رسول اللہ کرم کیجیے آقا۔ ہاں جی بھائی جی، سن لیا آپ نے ویڈیو؟ اس نے پہلے اس نے ترجمہ کیا کیا جتنے زمین میں ہے، اور پھر ترجمہ اس نے وہاں تک روکا ہے، اس نے پھر اپنی طرف سے یہ لائن جوڑی، اس نے میں وہی کہہ رہا ہوں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اپنی طرف سے لفظ جوڑنے کی حاجت آخر قرآن میں کیوں پڑ گئی اس کو؟ اچھا، کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ کیا قرآن کافی نہیں ہے؟ نہیں سنو، آپ سناؤ، میں نے مان لیا، اب آپ کی جو قید ہے نا، آپ نے جو قید لگائی ہے نا، اس قید میں، اس قید کی جد میں سب آ گئے نا، کوئی بچے گا نہیں تو آ گئے، لیکن پھر بات یہ ہے بھائی، سنو، میں مثال کے طور پہ میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب کو ہلاک کر دے، اور پھر میں بولوں انور کو اور انور کی ماں کو اور انور کے خاندان کو، تو میں دنیا میں تو ہوں، میں کوئی الگ تھوڑی نہیں، آپ ہو، لیکن الگ سے میں کہہ رہا ہوں، الگ سے کسی بھی شخص کو اسپیسیفائی کرنے کی آخر کیا حاجت پڑی اس کو، مجھے آپ یہ بتاؤ۔ اور دوسری بات سنو، مرزا نے اپنی ایک چیز سنو، مرزا نے اپنی ایک اور ویڈیو میں ایک بار بولی تھی کہ میں تمہیں مزاروں پہ جانے سے پہلے منع کرتا تھا، اب کہتا ہوں مزاروں پہ جاؤ، اور ٹھیک ہے، یہ اس نے جملے بولے، پہلے سن لو جملے اس کے جملے کیا تھے صاحب کے مردود کے، اسے لعنتی نے جو جملے بولے تھے وہ جملے سنو، کہتا ہے پہلے میں تمہیں مزار پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب میں کہتا ہوں مزار پہ جایا کرو۔ یار میرے سن لو پلیز، پھر آپ بولنا، میرے سن لو پہلے، آپ بول لینا، پھر نئی بات نہیں کرو، ایسا ہے نا، سنو، نئی بات پتہ کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ اس میں بھی اس نے سیم یہی بات کرے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے آپ میری بات سن لو، پھر آپ جواب دے دینا۔ دیکھو، مرزا نے یہ بولا کہ میں تمہیں مزار پہ جانے سے منع کرتا تھا، اب جو ہے مزار پہ جایا کرو،
اور مزار پہ جا کر دعا کرا کرو. اپنی بات سنو اس کے جملے نہیں سنوں گا. یار بھائی صاحب آپ سن نہیں پاتے نا ایسا لوگ. چلو یہ بتا دو کہ اس نے جو یہ جملے بولے ہیں یعنی تمام بزرگ اس کو مکمل کرو. ہاں چلو مکمل کرو. یعنی تمام بزرگ, ہاں میں کہتا رہا ہوں یعنی تمام بزرگ, یہ بتاؤ کیوں اس نے بولے. اب میری بات تو سنو. اب آپ سناؤ. آپ نے قید لگائی, میں نے نہیں لگائی. قید تو مرزا نے لگائی ہے نا. قید لگائی نا, قید مرزا نے لگائی ہے, میں نے نہیں لگائی ہے. آپ نے یہ قید لگائی ہے نا کہ بھئی جو قرآن میں تحریف کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں. او میرے بھائی یہ قید میری نہیں ہے جہاں لگنا چیز کو, یہ میری قید نہیں ہے. ارے آپ نے بتائی تو ہے نا. ہاں بتائی ہے میں نے بالکل. اب سنو نا میری بات کو. سناؤ. سورہ رحمان پڑھی ہے آپ نے؟ بالکل پڑھی ہے. ذرا پڑھائیے. میں مطلب اس کے لیے نہیں پوچھ رہا ہوں, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب مجھے ایک بات بتاؤ, مرزا کا ٹاپک ختم ہو گیا؟ نہیں چل رہا ہے, ختم نہیں چل رہا ہے نا. ہاں تو پھر مرزا کے طور پر مجھے جواب دے دو ذرا. تو آپ میری بات تو سنو, میں جواب دے رہا ہوں نا آپ کو. بھائی اب میں پوری سورۃ رحمان پڑھوں گا کہ آپ کے لیے بتاؤ مجھے ذرا. نہیں کیول شروع کی 5 آیتیں. 5 آیتیں. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. بس یہیں تک. ٹھیک ہے, کیا ہوگا اس کا ترجمہ سب سے پہلے الرحمن, رحمان علم القرآن یعنی رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے. خلق الانسان. ٹھیک ہے جی. آگے تھا کیا؟ علمہ البیان. خلق الانسان کا تو ترجمہ بتائیے نا. خلق الانسان کا اگر لغوی ترجمہ لوگے تو اس کا مطلب ہوتا ہے انسان بنایا, انسان کی تخلیق فرمائی. ٹھیک ہے جی, یہ اس کا لغوی ترجمہ ہے. لیکن ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم اس کا تفسیری ترجمہ کریں گے تو اس سن تو میرے بھائی صاحب یہ ڈینگی یہ بونگیاں میرے سامنے مت مارا کرو, کیونکہ سنو خلق الانسان کا لغوی ترجمہ ہے انسان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے, آپ بولو. اگلی آیت پہ آئیے. ہاں علمہ البیان. ہاں پھر اس کا کیا معنی ترجمہ؟ اس کا ایک منٹ رکو. بیان علمہ البیان, اس کا ترجمہ جہاں تک مجھے ویسے یاد نہیں ہے, مجھے شاید جہاں تک میرا اندازہ ہے علمہ البیان, بیان سکھایا. شاید یہ ترجمہ. ہاں لگ بھگ جو میرے کو یاد ہے, میرے کو بھی کنفرم یاد نہیں جس لیے کہہ رہا ہوں میں. کوئی بات نہیں, آپ چیک کر لے گا. اب اس کا ترجمہ آپ نے کیا ہے, ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا. اب اس میں ما کانا و یکون کہاں ہے, کون سے لفظ کا ترجمہ؟ ہاں چلو ٹھیک ہے. اب تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ اعلیٰ حضرت نے جو یہاں پر فرمایا ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم سکھایا, تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہاں میں بتا رہا ہوں نا. سنو آپ کے بقول اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے اس میں ایڈ کیا ہے, آپ کے بقول ہے نا. چلو ٹھیک ہے, سنو اب مجھے بتاؤ, سورۃ رحمان کی پہلی اور دوسری آیت میں کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا کہہ رہے؟ سورۃ رحمان کی جو پہلی آیت ہے اور دوسری آیت ہے الرحمن علم القرآن, تو اللہ نے قرآن کس کو سکھایا؟ ہاں بولو آپ سن رہے ہو. کس کو سکھایا بتاؤ نا میرے کو. یہاں پر ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کے رسول. ہاں جی, تو اللہ نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن سکھایا. ٹھیک ہے نا. خلق الانسان, انسانیت کی جان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا. یہ آیت میں یہ ترجمہ کہاں ہے انسانیت کی جان؟ ارے میرے پیارے میں نے آپ کو کیا بولا, دیکھو سنو, یا تو آپ کو شاید لگتا ہے شاید تفسیری ترجمہ اور آپ کو جو ہے دیکھو بھائی ہماری میرے بھائی سے مجھے یار چلو سنو آپ نے, چلو ٹھیک ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کے لیے ایک الزامی جواب ہے چھوٹا سا. پہلے میری بات سنیے. آپ نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ایسی جوڑ دے, قرآن میں جوڑے گا. ترجمے یا تفصیلی بات تو ہو ہی نہیں رہی ہے, یا صرف ترجمے کی بات. چلو ٹھیک ہے, اپنی طرف سے کوئی ایسی بات جوڑ دے جو قرآن کے آیات میں موجود نہیں ہے. اچھا, ماں کانا و ما یکون کا لفظ ہے, نہ انسانیت کی جان کا کوئی لفظ ہے ایسا جس کا وہ ترجمہ. ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. آپ کی بات ہوگی پوری, میں جواب دوں اس کا. ہاں بولیے بالکل. چلو دیکھو, آپ نے بولا کہ اس میں اعلیٰ حضرت نے اپنے پاس سے الفاظ جوڑے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے؟ ارے لگتا کا صاف دکھاؤ. چلو ٹھیک ہے, ارے میرے بھائی اب مجھے بولنا دو نا یار, آپ نے بول لیا نا, آپ نے جو بونگی مارنی کی بونگی مار لی نا, اب میرا جواب سنو پہلے. آپ غلط نہیں بھائی صاحب, یہ بونگی تمہاری
मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं या तो मुझे जवाब देने दो, या मेरे भाई या तो मुझे जवाब देने दो ना। हाँ बोलिए। तो मुझे जवाब देने दो ना, फिर बीच में बोलना फिर। ये भोंगी होंगी मत बोलो, मैं जब अखलाक से बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, समझे। आपने यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग की है समझने में, ठीक है, वो समझ लो, ये तो चलेगा। हाँ बोलिए बोलिए। ये तो हाँ देखो समझे। अब देखो कुरान में एक होता है कुरान का तर्जुमा, एक समझे, जो हम कहते हैं ग्रामेटिकली करना, यानी वर्ड टू वर्ड तर्जुमा करना, इसे हम कहते हैं लफ्जी तर्जुमा, ठीक है। एक होता है लफ्जी तर्जुमा और एक होता है कुरान की आयत का मफहूम। अब इसके लिए मैं आपको सूरत सफ है, सूरत सफ के अंदर एक आयत है, उसमें अल्फाज है नहनु अंसारुल्लाह। अब मुझे बताओ नहनु अंसारुल्लाह का तर्जुमा क्या बनेगा? बताओ बताओ आप। सूरत सफ की आयत है, सूरत सफ की आयत है 6 नंबर 7 नंबर, आप इसका तर्जुमा बता दो मुझे, बस इसमें मसला क्लियर हो जाएगा पूरा। यार आप बताओगे ना, मैं थोड़ी बताऊंगा। ओ सॉरी, आयत नंबर 6-7 नहीं है, लेकिन सूरत सफ के अंदर ही है। तो नहनु अंसार, अंसार का मतलब होता है मदद करने वाला, ठीक है, या मददगार। अल्लाह का मतलब तो अल्लाह ही होता है, ठीक है। तो अंसारुल्लाह का तर्जुमा क्या बनेगा लफ्जी तर्जुमे के हिसाब से? अल्लाह का मददगार, ठीक है ना। नहनु का मतलब होता है हम, नहनु कहते हैं प्लूरल को, यानी कि जैसे मैंने बोला मैं तो अकेला हो गया, लेकिन जब हम जमा में होंगे तो कहा जाता है नहनु, वहां पर फरमाया जा रहा है नहनु अंसारुल्लाह। और जब हम इसका लफ्जी तर्जुमा निकालेंगे तो इसका लफ्जी तर्जुमा बनेगा हम अल्लाह के मददगार हैं। लेकिन आपके उसूल के मुताबिक किसी भी मुतरजिम ने इसका तर्जुमा अल्लाह का मददगार नहीं किया, वहां पर सबने यही तर्जुमा किया है अल्लाह के दीन के मददगार या दीन खुदा के मददगार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लफ्जी तर्जुमा नहीं चलेगा, लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो अपने ईमान का बेड़ा गर्क करेंगे, समझे। अब सुनो आला हजरत की बात। आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है, रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया, ठीक है। कल इंसान का जो तर्जुमा है ना, जो लफ्जी तर्जुमा है, लफ्जी तर्जुमा ये है इंसान को पैदा किया। और यहाँ पर आला हजरत ने जो तफसीरी तर्जुमा किया कि इंसानियत की जान हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, वो इसलिए यहाँ पर आला हजरत ने जिक्र फरमाया कि आला हजरत ने कोई जो तर्जुमा लिखा है ना, आपने जो है लफ्जी तर्जुमा लिखा ही नहीं है, तो उस तर्जुमे पर आपका ये एतराज बनता ही नहीं कि आला हजरत ने तर्जुमे में अल्फाज कहाँ से जोड़े। आला हजरत ने तफसीरी तर्जुमा करा है। मेरी बात सुनो, अब सुनो, आप एक काम करो, आप ये तहरीर लिख के दे दो कि आला हजरत ने लफ्जी तर्जुमा नहीं किया है, तफसीली तर्जुमा किया है। तफसीली नहीं, तफसीरी तर्जुमा करा है। हाँ तफसीरी मान लो, आप जो भी है लिख के दे दूं, लिख करके दे दूं, वो तो भाई पूरी दुनिया में कुरान मौजूद है, उसमें क्या लिख करके दे। आप लिख के दे दो ना तहरीर के भी आला हजरत ने जो तर्जुमा किया है वो तफसीली तर्जुमा है, तफसीली नहीं तफसीरी, तफसीरी। अरे हाँ तफसीरी मेरे भाई, हाँ समझे जी, तफसीरी तर्जुमा है, समझे। जहाँ पर तफसीर लाजिम थी, जहाँ पर तफसीर लाजिम थी, आला हजरत ने वहाँ पर लफ्जी तर्जुमा नहीं किया, समझे जी। देखो अच्छा सुनो, अल्लाहु यस्तहज़िउ बिहिम, इसका मतलब क्या बनेगा? क्या आप एक काम कीजिए, आपने जो पहले वाली जो बात बोली थी ना, क्या जो कुरान में तर्जुमे में अपनी तरफ से कोई बात जोड़ दे, मैंने तर्जुमे में नहीं बोला था, आप सुन लो यार, बोला था कुरान में कोई इंसान, सुनो कुरान में कोई इंसान अपने पास से अल्फाज जोड़ेगा। चलो यहाँ पे काम करो, मैं कहता हूँ मैंने आप क्योंकि मिर्जा के वकील बन के आए हो तो ठीक है, मैंने मान लिया, मुझे आप किसी भी तफसीर में दिखा दो, तफसीर में दिखा दो यार, कहीं भी दिखा दो कि हाँ जी तफसीर में बुजुर्गों का जिक्र है, मान जाऊंगा भाई जी। और आला हजरत ने जो तर्जुमा करा है वो मैं आपको तफसीर से साबित कर दूंगा। और मिर्जा का जो कॉल है ना कि यानी तमाम बुजुर्ग, ये आप मुझे किसी भी तफसीर में दिखा दो, समझे जी। इब्ने कसीर में दिखा दो, इब्ने जरीर में दिखा दो, तफसीर मदारिक में दिखा दो, तफसीर खाजिन में दिखा दो, तफसीर दुर्र मंसूर, तफसीर जलालैन, तफसीर बैजावी, तफसीर रूहुल मानी, तफसीर कबीर, किसी भी तफसीर में मुझे ये लफ्ज दिखा दो, समझे जी। वो मिर्जा का दिफा फिर हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, चले गए थे? नहीं चलो नहीं, आप अपने पहले वो अल्फाज सुनिए दोबारा, फिर अपन। हाँ मैंने सुनो मेरे भाई साहब, मैंने आपसे क्या बोला, हाँ। मैं इस बात को खत्म करने पे ला रहा हूँ। आप हाँ, मिर्जा के अल्फाज आप मुझे किसी भी तफसीर में दिखा दो, और आला हजरत ने जो
مرزا نے جو الفاظ بولے نا یعنی تمام بزرگ, سمجھے یہ الفاظ آپ مجھے سن لو, پہلے میری سن لو یار, پہلے میری سن لو پلیز, پھر بول لینا. دیکھو میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھو بات ختم کرتے ہیں ہم, ٹھیک ہے؟ جو بھی چھوٹی موٹی ہم سے بھول چک لفظی غلطی ہوئی ہے آگے پیچھے ٹائم ہے اس کو چھوڑ دو. موٹے موٹے طور پہ بات یہ ہے کہ مرزا نے کہا یعنی تمام بزرگ سورت مائدہ کی آیت نمبر 17 میں, ٹھیک ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سورت رحمان کی جو آیت آپ نے پیش کری اس میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا, ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کے حساب سے مرزا بھی مجرم ہے اور اعلیٰ حضرت بھی مجرم ہے, ٹھیک ہے آپ کے حساب سے, ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اعلیٰ حضرت سن تو لو, نہیں اصول جو آپ نے قائم کیا ہے آپ کا اصول, نہیں تو میرا اصول وہاں پہ بتایا. اچھا یار مجھے بولنے نہیں دیتے ہو تم یار, بولنے دو نا یار, آپ میرے اوپر مت بولو کہ آپ نے جو. اچھا چلو ٹھیک ہے, سنو. تو یہ اصول کس کا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ یہاں پر غلط کرا, یہ کس نے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ کس کا ہے؟ دعویٰ والی بات نہیں, دعویٰ کس کا ہے یہ؟ پھر دعویٰ تو آپ کا یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ چینج کیا ہے یا اپنے پاس الفاظ جوڑے, میرا دعویٰ نہیں ہے یہ. میں تو چاہ رہا ہوں کہ جواب دوں گا اس کا, لیکن میری بات سن لو تسلی سے, سمجھے, تاکہ بات ختم ہو. مرزا نے کہا یعنی تمام بزرگ, ٹھیک ہے, اس نے قرآن کی آیت بھی پڑھی اور اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کرتے میں اس کا جو تفسیری الفاظ ہے وہ وہاں پر لکھے ہیں کہ جی اس کا جو تفسیری ترجمہ ہے وہ یہ بنتا ہے, ٹھیک ہے؟ اب آپ کے اصول سے سمجھ لو یا سن لو مجھے بولنے دو یار, مجھے بولنے دو, پکڑ نہیں بنی ہے بھائی, سن لو. چلو ٹھیک, اچھا چلو ایک اور میں آسان کام کر دوں, ٹھیک ہے, آج سمجھ لوں. چلو ترجمہ کو چھوڑ دو. مرزا نے جو الفاظ اپنے پاس سے جوڑے ہیں آپ وہ مجھے تفسیر میں دکھا دو, اور اعلیٰ حضرت نے جو الفاظ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا جوڑے ہیں وہ میں تفسیر سے اور قرآن سے ثابت کر دیتا ہوں. بولو. دیکھو یہ سب چیزیں نہیں چلے گی بھائی. نہیں کیوں, قرآن نہیں چلے گا؟ سنو میری بات, علمی کتابی اور قرآن یار رفیع بھائی میری بات سنو یار. بولو. آپ نے کہا اپنی طرف سے اگر کوئی انسان جوڑ دے, ہاں اپنی طرف سے بولا ہے نا میں نے, اپنی طرف جوڑ ہے نا, یہ جوڑا ہوا ہے نا اپنی طرف سے, اپنی طرف میرے پیارے او بھائی صاحب, اپنی طرف سے جوڑنا اور ہے اور قرآن کی تفسیر کے مطابق قرآن کی آیت کو بیان کرنا کہ آپ کو او بھائی صاحب جی, بھائی صاحب سن لو, تفسیر کے بنا فقط ترجمے سے استدلال نہیں کیا جاتا, اس چیز کو پہلے سمجھو, یہ قرآن کا علوم ہے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا, میں کہہ تو رہا ہوں کہ مرزا نے جو بولا یعنی تمام بزرگ, وہ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو, بات ہی ختم ہے. میں اپنے الفاظ جو میں نے مرزا کے لیے بولے تھے وہ میں الفاظ اپنے واپس لے لوں گا. بات ترجمے کی ہوئی تھی نا میرے بھائی صاحب, بات ترجمے کی نہیں تھی, بات یہ تھی قرآن. میں نے تم سے میں نے کیا کہا تھا یاد سنو, میں نے شروع میں کہا تھا کہ مرزا نے جو الفاظ بولے ہیں یہ کہاں سے بولے ہیں. میں نے پوچھا تھا, میں نے کہا تھا نہیں کہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی پر جھوٹ ڈالے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب اگر کوئی قرآن کے نام پر جھوٹ بولے ترجمے کو اپنی طرف جوڑ دے, ہاں اپنی طرف سے نا, وہی تو میں نے بولا اپنی طرف سے یہ جڑا ہوا اپنی طرف سے جوڑنے پر نہیں بھائی صاحب, یہ اپنی طرف سے نہیں ہے, یہ تفسیر ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو میرے بھائی صاحب میرے کو تم یہ بتا دو اعلیٰ حضرت کے, دیکھو میرے بھیا سن لو, پہلے بات ترجمے کی ہو رہی ہے تو آپ ترجمے کی بات ترجمے کی بھی نہیں ہو رہی ہے. میں نے آپ کو پہلے کہا تھا, سنو آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مرزا نے جو الفاظ اپنے پاس سے جو بولے ہیں نا وہ الفاظ آپ مجھے کسی بھی تفسیر میں دکھا دو. میں نے آپ کو یہ نہیں بولا ہے, میں نے یہ نہیں بولا ہے. نہیں بھائی صاحب نہیں, میں نے پہلے بولا تھا. اس میں وہ بولتا ہے کہ سارے بزرگ, تو سارے بزرگ کہاں سے لیا اس نے؟ سنو نا بھائی, آپ نے کہاں سے لیا اس نے بتاؤ. آپ نے کیا پوچھا کہ تمام بزرگ سے لیا. ہاں بالکل کہاں سے لیا نا, وہی نا, اور کیا پوچھ رہا ہوں کہ انسانیت کی جان کہاں سے لیا. ما یکون بتا رہا ہوں نا, تفسیر میں ہے نا اس کی. تفصیل مت جاؤ یار بھائی, اب تفصیل پہ مت جاؤ یار, اب ترجمے کی بات. او بھیا میری بات سنو او بھائی صاحب, میں نے کہا تھا اپنی طرف سے کوئی بات جوڑے گا, اپنی طرف سے الفاظ جوڑے گا, سمجھے. اور اعلیٰ حضرت نے اس ترجمے کے اندر جو بات لکھی ہے وہ قرآن سے ثابت ہے. اب آپ مرزا کے جو لفظ ہے نا یعنی تمام بزرگ, میرے بھائی صاحب بات اس کی نہیں ہے, بات یہ ہو رہی ہے جب آپ تفسیری کلام کرو گے نا,
اچھا سنو, چلو ایک بات, اچھا سنو ایک بات سنو. قرآن کریم میں سورۃ بقرہ ہے شروع میں, آپ نے پڑھی بھی ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں ایک آیت ہے, آیت یوں ہے, آیت نمبر 14 کھولو سورۃ بقرہ کی, 13-14 کھول رہے ہو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا